بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1050 ہے اور آج سورہ حجر کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 92، 93 اور 94، 92، 93 اور 94. چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوربک لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے، فوربک چنانچہ قسم ہے آپ کے رب کی، لنسألنهم ضرور بھی ضرور ہم پوچھیں گے ان سے، اجمعین سب سے اما اس چیز کی بابت جو كانوا يعملون وہ عمل کرتے تھے. فاصدع چنانچہ آپ کھول کر سنا دیں، بما اس چیز کو کہ تؤمر آپ کو اس کا حکم دیا گیا ہے. وَأَعْرِضْ اور آپ اعراض کریں عن المشرکین مشرکوں سے. ترجمہ یوں ہے، تمہارے رب ہونے کی قسم ہم ضرور ان سے پرسش کریں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے، بس جو حکم تمہیں اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا بھی خیال نہ کرنا. ان 3 آیتوں میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ان کے اعمال کے بارے میں ضرور سوال کریں گے. دوسری بات، جس بات کا آپ کو پیغمبر حکم دیا گیا ہے اس بات کو آپ خوب صاف طریقے سے بیان کر دیجیے. اور تیسری بات، اور مشرکوں سے اعراض کیجیے. بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ کے رب کی قسم ہم ان سارے لوگوں کے ان تمام کرتوتوں کے بارے میں ضرور قیامت کے دن پاس پرس کریں گے جو وہ اس دنیا میں کر رہے ہیں. اگر آج یہ اللہ کو اور اس کے نبیوں کو اور اس کی کتابوں کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے ان کے اس جرم کے بارے میں قیامت کے دن مواخذہ ہوگا. سورہ اعراف میں اس سلسلے میں یہ الفاظ موجود ہیں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم ضرور بھی ضرور ان سے دریافت کر لیں گے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، اور ہم ضرور ان پیغمبروں سے بھی پوچھ لیں گے. ان 2 آیتوں سے تو یہ بات سامنے آ گئی کہ قیامت کے دن لوگوں سے سوال ہوگا. لیکن سورۃ الرحمن میں یہ بات ملتی ہے کہ اس دن نہ کسی انسان سے سوال ہوگا نہ کسی جن سے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. اس دن کسی کے گناہ کے سلسلے میں نہ کسی انسان سے پوچھا جائے گا نہ جن سے. ظاہر ہے کہ سورہ حجر اور سورہ اعراف کی 2 آیتوں سے سوال ہونے کی بات معلوم ہو رہی کہ قیامت کے دن ان تمام سے سوال کیا جائے گا، اور سورۃ الرحمن کی اس آیت سے سوال نہ ہونے کی بات محسوس ہو رہی ہے. اس سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سورہ رحمان میں سوال نہ ہونے کی جو بات کہی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے جاننے اور معلوم کرنے کے لیے سوال نہیں کریں گے، اور باقی 2 صورتوں میں جو سوال کریں گے کا مطلب ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ زجر و توبیخ اور تنبیہ کے لیے ان سے ضرور سوال کیا جائے گا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی جن کے سامنے یہ حق کا کلمہ پیش کیا گیا اور انہوں نے اس کلمے کو مانا، تسلیم کیا، اس پر ایمان لائے، ان سے سوال ہوگا. اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے ان لوگوں سے بھی سوال ہوگا جنہوں نے اس کلمے جن کے سامنے کلمہ حق پیش کیا اور انہوں نے اس کلمے کو نہیں مانا، ان سے بھی سوال ہوگا. اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے اس کلمے کو مانا، ان سے یہ سوال ہوگا کہ انہوں نے اپنے اس اقرار کے مطابق اس پر کتنا اور کس قدر عمل کیا. اس کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ. پیغمبر جو حکم آپ کو دیا گیا ہے لوگوں کے سامنے ببانگ دہل اور اعلان حق کی اس دعوت کو دیجیے اور حق کی اس بات کو بیان کیجیے، اور مشرکوں کو اس کلمے کی جانب متوجہ کیجیے اور ان کی مخالفت کی کوئی پرواہ مت کیجیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت کرنے والا ہے. اور ان مشرکین کی مخالفت کی طرف توجہ مت دیجیے جو آپ کو دعوت حق کے اس کام سے روکنا چاہتے ہیں.
اور مشرکین کے انکار کرنے کی وجہ سے آپ کو غمزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس بات کی فکر بھی مت کیجیے کہ یہ لوگ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اپنا کام کھل کر انجام دیجیے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 63 میں بھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہا گیا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، آپ ان سے چشم پوشی کیجیے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 106 میں یوں کہا گیا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین کی طرف خیال نہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان حقیقتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔